یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 417. 31st of December 1998, Wise in Aminabad in Hyderabad, Karachi. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. جنان بولو رے نور بھریا ہے جنان بولو رے نور بھریا اے وحید تمہارے حضرت امام سے صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مومنو، آج میں آپ کو کچھ سیریس باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہم جس زمانے میں آج گزر رہے ہیں، اس زمانے کے اندر شیطان کا زور بہت ہے اور یہ زور بڑھتا جائے گا. انسانیت کی قدریں گھٹ رہی ہیں، بدیاں بڑھ رہی ہیں، عبادت گھٹ رہی ہے، موج شوق بڑھ رہی ہے. کیونکہ ہم نے اپنے مذہب کے اندر جو تعلیم اور ٹریننگ ہدایت دینے والی چیزیں ہیں، جیسا کہ حضرت امام کے فرمان ہیں، جیسا کہ پیروں کے گنان ہیں، ہم ان چیزوں کو بھلاتے جا رہے ہیں. میں نے اپنی موضوع میں بہت دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا، یعنی آج سے 75 برس پہلے، اب میں 80 برس کا ہوں، 4-5 برس کی عمر سے مجھ کو بہت سی چیزیں یاد ہیں. وہ زمانہ تھا کہ گھر کی عورتیں، بوڑھیاں، نانی، دادی، پھوپھی، مامی، یہ گھر کا کام کاج کرتی تھیں. مثال کے طور پہ کھانا پکا رہی ہے، جنان بول رہی ہے. آٹا گوندھ رہی ہے، جنان بول رہی ہے. لسی میں سے مکھن نکال رہی ہے، جنان بول رہی ہے. چکی چلا رہی ہے، جنان بول رہی ہے. مرد لوگ کھیتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں اوزاروں کے ساتھ زمین کھود رہے ہیں، جنان بول رہے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ فلمی گانے یاد ہیں، جنان یاد نہیں. میں نے آپ کو جنان کا پاٹ سنایا. پھر کہتے ہیں کہ جنان بولو، کیونکہ وہ نور سے بھرے ہوئے ہیں. نت کا مطلب ہمیشہ. جنان بولو، نت نور بھریا. جنان ہمیشہ نور سے بھرے ہوئے ہیں. جنان میں ہمیں بدیوں برائیوں سے بچنے کے لیے تلقین اور ہدایت کی گئی. جنانوں میں عبادت کرنے کے طریقے بتائے گئے. جنانوں کے اندر زمین آسمان کیسے پیدا ہوئے وہ بتایا. جنانوں کے اندر انسان پہلے کیا تھا وہ بتایا. جنانوں کے اندر خدا تعالیٰ نے کس طرح خلقت کی وہ بتایا. اور جنانوں کے اندر بہت سی بیماریوں کے علاج بھی بتائے گئے. جنانوں کے اندر ہم کو جیومیٹری سکھائی گئی، فزکس سکھایا، میتھمیٹکس سکھایا، جیوگرافی سکھائی، اور اس قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں جو سائنٹیفک
طریقے کے اندر آج آئی ہیں، ہم کو گنانوں میں بہت پہلے بتایا گیا. ابھی تک تو گنانوں کے اندر بعض ایسی چیزیں آئی ہیں کہ سائنس کو پتہ بھی نہیں ہے. آج کل کے ہمارے بچے یونیورسٹیوں کالجز میں پڑھتے ہیں اور غیر قوم کے آدمیوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس میں بہت سے سوالات جواب کیے جاتے ہیں. اگر ہم گنان پڑھیں تو ہم کو ہر قسم کے سوال کے جواب ہمیں گنانوں میں ملتے ہیں. اے مومنان، ہم نے اپنے گنانوں سے جو بےدرکاری کی ہے اس سے ہمیں بہت دکھ ملے گا، کیونکہ ہمارے گنانوں کے اندر سے ہمیں امام کی شناخت بتائی گئی، اللہ کی عظمت بتائی گئی. نرنجن نراکار، نرنجن کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہ آوے، نراکار کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بدن نہیں. یہی تو اللہ کی صفتیں ہیں کہ وہ نرنجن ہے، ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتا. نراکار ہے، جس کا کوئی بدن نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کسی جیسا نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ تو اکیلا ہے. اور ہمیں اللہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پیروں نے ہدایتیں فرمائی. جو پیر تھے وہ نبی کا نور تھے، پیر نبی کا نور ہے، اور امام ہے وہ علی کا نور ہے. گنانوں کے اندر ہمارے دل کے اندر سکون پیدا ہو گئے، ایسی باتیں ہمیں بتائیے. بچوں کو گنان سکھائیں لیکن ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سکھائیں. میں ان بچوں کو کہ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو گنان انڈیا کے اندر بنائے گئے وہ ٹیچر نور تھے. ان کا نام تھا نور الدین محمد، اور وہ آل رسول ہیں اور مولانا مرتضیٰ علی کی اولاد میں تھے. کیرو میں تھے جب امام مستنصر باللہ کا حکومت، خلافت اور امامت تھی. مولانا مستنصر باللہ ہمارے 18ویں امام ہیں. ان کے حکم سے نور الدین محمد ہندوستان آئے اور سورت کے نزدیک اترے. وہ زمانے کے اندر بمبئی کی ہستی نہیں تھی، محض سورت ایک بڑی بندرگاہ تھی کہ جو مڈل ایسٹ کے ساتھ بیپار کرتے تھے. یہاں اترے، سورت کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. اب میں آپ کو ایک اور چیز کہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے اوپر وحی اتری تو وحی لوگوں کو پہنچائی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میں خدا کا رسول ہوں. یہ بات اگر وہ قبول کر لیں تو خدا ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. خدا کی عظمت بتائی گئی. خدا کو یاد کرنے کے لیے یہ بات سکھائی. اس وقت مسلمان جاہل تھے. ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو زمانہ تھا وہ انسانیت کی ہسٹری میں سب سے خراب زمانہ تھا. اس زمانے میں جو خرابیاں ہوتی تھیں وہ انسانیت کے لیے شرمناک تھی اور داغ تھا. میں آپ کو وہ خرابیاں بیان نہیں کرنا چاہتا، ٹائم ویسٹ ہوگا، لیکن رسول اللہ نے ان عربوں کو ایسا ٹیم کیا کہ ان کی بدیاں برائیاں نکل گئی. نبی کریم کے اس زمانے یعنی بعثت سے پہلے 200-400 آدمیوں کے قافلے سفر کرتے تھے. اکیلے آدمی کی طاقت نہیں سفر کرتے تھے. 10-20 آدمی بھی لوٹے جاتے تھے، لیکن 200-400 1000 آدمی مل کے سفر کرتے تھے.
ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے، پھر بھی قافلے لوٹے جاتے تھے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ زمانہ بہت جلدی آئے گا کہ جب اکیلی عورت زیورات پہنے ہوئے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے اگر وہ عربستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جائے، یعنی حضرت موت تک جائے مدینہ سے، جو تقریباً 350 میل کا سفر ہے، نبی کہتے ہیں کہ اس کو راستے میں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ قافلے لوٹے جاتے تھے۔ اس زمانے میں سے نکل کے ایسا سکون والا زمانہ آئے گا کہ اکیلی عورت زیورات پہنے ہوئے اونٹ کے اوپر اکیلی چلی جائے مدینہ سے حضرموت تک، اس کو راستے میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں، کوئی اس کو لوٹے گا نہیں۔ اور وہ زمانہ آیا کیونکہ اسلام کی جو تعلیم تھی وہ تعلیم تھی انسان کو انسان بنانے کے لیے، آدمی کو انسان بنانے کے لیے، حیوانیت دور کر کے اس کے اندر انسانیت پیدا کرنے کی تعلیم ہے اسلام کی۔ میں نے آج شام کو یہ کہا کہ افسوس دنیا کے 1 بلین مسلمانوں کے جو ممالک ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن وہاں کی بدیاں، برائیاں، قتل، زنا، لوٹ مار، چوری، وہ تو غیر مسلمان ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر راحت نہیں۔ آپ اپنا ملک ہی دیکھ لو، پاکستان میں کیا راحت ہے۔ عورت کو چھوڑ دو، لیکن کوئی مرد بھی اکیلا کسی وقت خاص جگہوں سے گزر نہیں سکتا۔ اسلام نہیں رہا۔ نبی کریم نے لوگوں کو ہدایت فرمائی، نیک اعمال کی تلقین کی، آہستہ 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 بدیاں نکل گئی اور مسلمان ایسے چھا گئے ساری دنیا کے اوپر۔ 100 برس کے اندر اندر تو آدھی دنیا کے اوپر اسلام کو پرچم لہراتے تھے، مگر بعد میں جب مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمانوں کے اعمال بگڑ گئے، لالچ آ گیا، خود غرضی آ گئی، حکومت آ گئی، بدیاں برائیاں زیادہ ہو گئی، عبادتیں گھٹ گئیں، شیطان کا زور بڑھ گیا اور شیطان بڑا راضی ہوا۔ حضرت شمس ماں باپ انہوں نے بہت سی مسافریاں کی، بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ شمس کی ایک من سمجھانی کتاب ہے جس کا راگ ستوینی جیسا ہے، ریتی میرا چاہتا ہے۔ 500 پیج کی یہ کتاب ہے، مگر 99 پیجز سڑ گئے تھے۔ موتی لال جی دیوراج بہت ڈھونڈتے رہے کہ دوسرا نسخہ ملے، مگر نہ ملا۔ چلو ابھی 401 پیج ہے، 99 پیج گم ہو گئے۔ اس میں بہت سی کہانیاں بھی ہیں۔ شمس ماں باپ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، سامنے سے مجھے شیطان ملا۔ شیطان نے شمس کو سلام کیا۔ شیطان کے ساتھ 4 گدھے تھے، مال سے لدے ہوئے۔ شمس نے پوچھا، اے آزادی، کاہے کو لوگوں کو ستاتے ہو؟ کہتے یا حضرت میں تو ستاتا نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، یہ خود ہی ایسا کرتے ہیں۔ پوچھا تو یہ گدھوں پہ کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں مال ہے جو میں بانٹنے جاتا ہوں، بیچنے جاتا ہوں۔ ایک گدھا ہے، اس پہ حسد ہے، دوسرے کے اوپر غرور ہے، تیسرے پہ کیا ہے؟ مکر بازی ہے۔ اچھا، حسد ہے، غرور ہے، مکر بازی ہے، تو یہ چوتھے میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں ظلم ہے، بے انصافی ہے۔ اب یہ کون لے گا؟ کہتے حضور
عالم لوگ جو ہیں نا وہ حسد خریدیں گے اور بات کرتے ہیں علم والوں کے اندر جو حسد ہے وہ دوسروں میں کم ہے. علم والے حسد آپ ہسٹری پڑھو تو اس میں آپ کو لگے گا کہ عالموں نے حسد بہت کیا. ارے سب سے پہلے حسد تو آزادی نے خود نے کیا. 18 لاکھ برس کی اس کی عمر اور 36 کروڑ کتابوں میں اس کا علم لکھا جائے, اتنا تو اس کے پاس علم تھا, لیکن آدم کے ساتھ اس نے حسد کیا. حضور نے پوچھا یہ دوسرا کیا ہے؟ حسد تو عالموں نے خریدا, تو یہ دوسری کیا چیز ہے؟ کہ غرور ہے. فرمایا غرور کون لے گا؟ کہا مالدار لوگ غرور لیں گے, ان کو پیسے کی مغروری آ جاتی ہے تو بڑے متکبر بن جاتے ہیں. تیسرے جگہ کے اندر جو مکر بازی ہے, مکر کہتے ہیں سچی چیز نہیں مگر اس کو سچا بناتے ہیں. جھوٹ کو سچ کر کے بنایا جائے, اس کا نام ہے مکر. فریب بھی مکر ہے. تو یہ مکر کا ہونے کا فرمایا اور پہ لیں گے, کیونکہ بڑی آسانی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور یہ مکر بازی ہے. ویسے مرض کم نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہے وہ خیر الماکرین ہے, تمہارے مکر کو اللہ جانتا ہے, مگر وہ بھی پھر تمہارے ساتھ اچھا مکر کرتا ہے. خدا مکر کرتا ہے لیکن خیر الماکرین اچھا مکر کرتا ہے. اچھا بھائی یہ ظلم کون دے گا؟ عرب کی حضرت بادشاہ حاکم یہ ظلم خریدیں گے, ظلم کریں گے, ناانصافی کریں گے. کیا یہ چیزیں آج سچ نہیں ہے نا؟ 900 برس پہلے کرسمس نے فرمائی اور آج یہ چیزیں سچ ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو رسول اکرم نے جو لوگوں کو ہدایت کی اس کو آج ہم سیرت النبی کہتے ہیں, احادیث کہتے ہیں. حدیثوں کے مجموعے بہت ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے مسلمانوں میں کہ جو حدیث کے اوپر زیادہ ایمان رکھتے ہیں بنسبت قرآن سے, اور ان کا نام ہے اہل حدیث. تو حدیث کے اندر اور بھی بہت سے لوگوں نے خرافات شامل کر دی. حدیث میں بعض ایسی چیزیں رسول اکرم کی وفات کے بعد داخل کی گئیں کہ جو نبی صاحب نے کبھی نہیں کہی. مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے جو رسول اللہ کے نام سے منسوب کر کے بتائی گئی. کیسے میں نے نبی کو پوچھا, یا نبی یہ ہر روز سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے, نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے, تو بھلا یہ رات کو کہاں جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا عرش کے پیچھے جاتے چھپ جاتا ہے. جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ سورج چھپتا ہی نہیں, وہ تو زمین کے ارد گرد 24 گھنٹے گھومتا ہی رہتا ہے. تو عرش کے پیچھے چھپنے کی بات کیا تھی؟ لیکن ابو ہریرہ نے ایک گپ جڑ دی. عرش کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ساری رات گڑ گڑا کے اللہ سے کہتا ہے میں واپس نکلوں, میں پھر ظاہر ہوں, میں پھر ظاہر ہوں, یہاں تک کہ صبح کے وقت اللہ کہتا ہے اچھا نکل, تو پھر مشرق سے نکلتا ہے. اب یہ حدیث قرآن سے ملتی نہیں, اور نبی کا فرمان ہے کہ جو حدیث قرآن سے نہ ملتی ہوگی اس کو جھوٹی سمجھنا. ایسی حدیثوں میں بہت سی اور بھی چیزیں ہیں, لیکن حدیثوں کے اندر موتی بھی بہت ہے, موتی بھی بہت ہے. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی شناخت کے بغیر مر گیا, حضور فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں گیا. یہ حدیثیں بیان نہیں کرتے. حدیث میں فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ ہے وہ خدا کا چہرہ ہے. ایسی حدیثیں ہیں, یہ نمونے جو ہیں یہ حدیثوں کے اندر موتی ہیں, اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں. نبی کے زمانے کے اندر حسان بن ثابت ایک شاعر تھے جو نبی
کہا کرتے تھے کہ تو میرا شاعر ہے. حضرت حسان بن ثابت وہ بہت دفعہ مسجد کے اندر گا کے شاعری بولا کرتے تھے، کبھی اللہ کی شان میں، کبھی نبی کی شان میں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ مشرکین کی مذمت میں گالیاں بھی دی ہیں اس نے. تو نبی کے حضور میں جماعت خانے کے اندر یعنی کہ مسجد کے اندر حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ شاعری گایا کرتے تھے. یہ بنیاد تھی صوفیزم کے اندر خدا کا ذکر کرنا اور خدا تعالیٰ کی مدح و ثنا کے اندر، تعریف کے اندر، حمد کے اندر شاعری بولنا، گیت گانا. شاعروں کے اندر یہ مادہ پیدا ہو گیا جو مسلمان تھے کہ وہ اللہ رسول کی تعریف کیا کرتے تھے، ثنا کرتے تھے، قصیدے بولا جاتے تھے. اور آہستہ آہستہ صوفی فرقے الگ ہو گئے اور وہ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر عشق و محبت سے باتیں کیا کرتے تھے. یہ جنان تھے. یہ جو خدا رسول اور علی اور اماموں کی شان میں جو قصیدے پڑھے جاتے تھے یہ جنان تھے. جنان کا مطلب ہے عقل، مگر علم اور عقل مکس ہوتی ہے جنان سے. جنان کا محض مطلب علم نہیں، جنان کا محض مطلب عقل نہیں، لیکن عربی زبان کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن شریف کے اندر کہ ہم جب راضی ہوتے ہیں تو علم و حکمت ملتے ہیں. حکمت کا مطلب ہے وزڈم. ان صوفیوں نے مجلسیں بنا کر اس کے اندر دف رکھ کے، کبھی کبھی ڈھولک رکھ کے، تو یہ خدا تعالیٰ کی صفتوں میں، نبی کے حمد و ثنا میں وہ جو گایا کرتے تھے. ان گیتوں کو یہ لوگ اپنی مجلس سماع میں، مجلس کہتے ہیں مجلس کو مل کے بیٹھنا، سماع کہتے ہیں سننے کو. تو یہ مجلس سماع میں ڈھولک اور یہ دف سے کھڑے ہو کے گاتے بھی تھے، ناچتے بھی تھے. جو لوگ اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایز فار ایز ہمارے امام جعفر صادق کے زمانے تک یہ باتیں ہوتی تھی، یعنی اس اتنی دیر پہلے سے یہ چیزیں شروع ہوئی. پھر تو صوفیوں کے اور بھی بہت سے فرقے ہو گئے، لیکن آج بھی صوفیوں کے فرقوں کے اندر ان کی مجلس سماع کے اندر دف یا ڈھولک سے یا کبھی کبھی پاؤں کے اندر جھانجر باندھ کے وہ لوگ ناچتے بھی ہیں، گاتے ہیں، اور گاتے گاتے خدا کی عشق و محبت میں بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اس میں خصوصی طور پہ عورتوں کی طرح لمبی فراک پہنتے ہیں جو بہت لمبے بڑے چوڑے گھیرے والی ہوتی ہے، اور پھر 2-2.5 فٹ کی ان کی ٹوپی ہوتی ہے، کمر کس کے یہ لوگ پہنتے ہیں اور پھر مجلس میں ناچتے ہیں. خدا تعالیٰ کی صفت و ثنا کے اندر کوئی ایک شعر بولتے ہیں، پھر اس شعر کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار ریپیٹ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کا نام ہے آج درویش. یہ درویش مولانا رومی کے شاگردوں میں سے ہیں اور ترکی کے اندر یہ لوگ بہت مشہور ہیں. کبھی کبھی یہ لندن جاتے ہیں تو لندن میں ان کی مجلس سماع ہوتی ہے. ان کا جو مرشد ہے وہ بیچ میں بیٹھتا ہے اور یہ لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. یعنی یہ اس طرح ہے کہ سورج کے ارد گرد سورج اس کا مرشد ہے اور اس کے ارد گرد اس کے پلانٹس گھومتے ہیں. اس طریقے سے یہ لوگ مجلس سماع بناتے ہیں. ایسی مجلسیں ہمارے اماموں کے زمانے کے اندر نہیں، اور ایسی مجلسیں بنی امیہ کے زمانے میں بھی تھی مگر چھپ کے رہتے تھے، اور ایسی مجلسیں بنی عباس کے زمانے میں بھی رہی. عباسیوں نے لگ بھگ
700 سے 800 برس خلافت کی ہے، الگ الگ خاندانوں نے کی، لیکن وہ سب کے سب عباسی تھے۔ حضرت عباس علی نبی کے چاچا ہیں، وہ گھر والے تھے لیکن انہوں نے بھی دشمنی کی ہم سے۔ تو یہ مجلس سبا، یہ صوفیوں کے طریقے چلتے رہے اور ان کے اندر ناچ کے گا کے خدا تعالیٰ کی صفت سنا کرتے تھے، جن کو آج ہم جنان کہتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے کم بختی سے ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ ہمارے اسکالرس جو ہیں وہ ہمارے جنانوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو ورگلانے کے لیے جنان بنائے گئے، مگر یہ بات غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنانوں کو کسی نے لکھا لیکن مسلم اپنے اسماعیلیوں نے پیروں کے نام داخل کر دیے، یہ بھی خرافات میں ہے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنان پڑھے ہی نہیں اور فتوے دے دیے۔ صوفیوں کے طریقے کے اندر جو سب سے زور دیا جاتا ہے وہ خدا کی محبت اور عشق پہ دیا جاتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جس کو ہم عشق حقیقی کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارا جو پیار ایک دوسرے کے لیے ہے وہ عشق مجاز ہی ہے، مگر عشق حقیقی خدا اور رسول کا پیار ہے، اور خدا اور رسول کے پیار کے اندر ہمارے جنان بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے جو آپ کو یہ کہا کہ جنانوں کے اندر سائنس کا ذکر بھی بہت ہے۔ یہ زمین کس طرح بنی، آسمان کیسے بنا، کب بنا، اس کو بننے میں کتنا عرصہ لگا، اللہ نے تو محض اتنا کہہ دیا کہ 6 روز میں نے خلقت کی اور پھر 7ویں دن میں اپنے تخت پہ بیٹھ گیا، لیکن اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ اس کا ایک روز کتنا لمبا تھا۔ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ تمہارے 50,000 برس خدا کے نزدیک ایک دن ہے۔ 50,000 برس ہمارے خدا کے نزدیک ایک دن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 لاکھ برس بنے لگے اس کو، نہیں زندہ رہو۔ وہ جو اللہ نے کہا 6 یوم، تو وہ 6 یوم جو تھے اس کا کسی کو حساب پتہ نہیں ہے، ہمارے پیروں نے بتایا کہ خدا نے ارادہ کیا خلقت کرنے کا تو سب سے پہلے کیا بنایا، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا، یعنی جیسے سیڑھیاں ہیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور ہر سیڑھی پہلی سیڑھی سے اونچی ہوتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خلقت پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے البتہ یہ کہا ہے کہ میں نے ارادہ کیا اور میں نے حکم کیا، کل یعنی کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی، مگر ہو جا اور ہو گئی یہ کوئی آنکھ کی پلٹ میں نہ ہوئی، بتدریج طبقہ بطبقہ خدا تعالیٰ نے یہ ساری خلقت بنائی۔ مجھے ہسٹری کی ایک بات یاد آئی، خلیفہ المامون عباسی خلیفہ تھا بغداد میں، اس کے پاس ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نبی ہوں، محمد رسول اللہ کے بعد نبی کوئی آ نہیں سکتا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے اللہ کا بھی، خاتم المرسلین کا، یعنی کہ اسلامی حکومت تھی اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یہ تو بہت بڑی زبردست جرم کی بات کی، پکڑ کے لے آئے۔ اللہ نے پوچھا، مجھے استغفر اللہ، المامون نے پوچھا کیا میں یہ سچ سنتا ہوں کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا؟ کہتا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے وہی اترتی ہے۔ تو اللہ کا نبی ہے؟ ہاں۔ تو کوئی معجزہ دکھا؟ کہتا ہے مامو تو بول کیا معجزہ دکھاؤں؟ ماموں نے کہا اچھا خربوزہ پیدا کرو۔ کہنے لگا 3 مہینے لگیں گے،
میں خربوزہ پیدا کروں گا. نہیں، 3 دن کی مہلت مانگی. 3 دن کی مہلت ہے. ماموں بگڑ گیا، کہنے لگا تم کیسا نبی ہے، معجزہ دکھانے میں تجھے خربوزہ پیدا کرنے کے لیے 3 دن چاہیے. تو کہا اے ماموں، خدا کو تو 6 مہینے لگتے ہیں خربوزہ بنانے میں. لگتے ہیں نا، بیج ڈالو خربوزے کو 5-6 مہینے لگتے ہیں. ماموں ہنس پڑا، سمجھ گیا کہ یہ پاگل ہے، چھوڑ دیا. مطلب میں نے یہ اس لیے کہا کہ سچ مچ خدا تعالیٰ کو ہر چیز جو اس نے بنائی اس کے اندر تدریج سے آہستہ آہستہ لیول سے وہ چلتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے لگتے ہیں. ہاتھی کے بچے کو 21 مہینے لگتے ہیں. ہتھنی کو 21 مہینے لگتے ہیں بچہ جنمنے میں. لیکن ایسے بھی ہیں ڈپٹیریا کہ ہر 10 سیکنڈ کے اندر 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، اس نے بے حساب ویرائٹیز بنا رکھی ہے. تو خدا تعالیٰ نے جب یہ کریشن شروع کی، میں آپ کو 1-8 گھنٹے میں یا 5-25 گھنٹے میں اپنے گنانوں کی ساری چیز تو نہیں بتا سکتا. مجھے 24 برس لگے گنان پڑھتے پڑھتے. 2 دفعہ میں نے پہلے 14 برس لگے، سارا اپنا اس باجی شاستر پڑھا، بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آئی. دوسری دفعہ شروع کیا تو مجھے 10 برس لگے. آج بھی میں گنان پڑھتا رہتا ہوں. میں صبح جمع خانے سے نکلوں، 25 کلومیٹر پہ گاڑی چل رہی ہے، یعنی کہ 15-16 میل کی رفتار سے آہستہ آہستہ چلا جاتا ہوں، گنان بولتا رہتا ہوں. گنان بولنے کے اندر جو سکون اور سکھ ملتا ہے وہی جانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ مزہ چکھا ہے. ہمارے ہاں کئی ایسے بھائیوں بہنوں میں، عورتوں مردوں میں ایسے ہیں کہ جن کو تھوڑی دماغی عارضہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن آ جاتی ہے، آدھے پاگل بن جاتے ہیں. ان کو کہو گنان بولا کرو، راگ سے بولتے رہو. راگ سے گنان بولنے سے غم دور ہو جاتا ہے. راگ سے گنان بولنے سے خوشی پیدا ہوتی ہے. راگ سے گنان بولو تو آپ کی دماغی حالت درست ہو جاتی ہے، فکریں دور ہو جاتی ہیں، ہمت آتی، طاقت آتی ہے. ہمارا خداوند حضرت امام ایگریمو میں رہتا ہے. جیسے ہی انٹر ہو تو لیفٹ سائڈ میں اس کا ڈبل سٹوری کا بنگلہ ہے، نیچے مولا کی آفس ہے. مگر سیکرٹری ایک دور ہے. مولا جب بھی اپنی آفس میں اپنی لائبریری میں نیچے آتے ہیں تو دروازہ کھول کے انٹر ہوتے ہیں تو سائڈ میں ایک ٹیبل پہ ٹیپ ریکارڈر ہے، اس کے اندر گنانوں کی ٹیپ ہے. وہ خورشید میں گائے ہوئے، بڑی میٹھی آواز ہے اس کی. مولا ایسا انگلی سے دبا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ گنان شروع ہوتا ہے اور مولا اپنا کام کرتے ہیں. گنان بج رہا ہے، مولا کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ بھی جو اس کا کام ہے، لیکن گنان بج رہے ہیں. مولا ڈوڈوما گئے کچھ برس پہلے. جوان مکھی تھا، اس نے بھی یہ سوچا کہ یہ گنان کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے بس. تو قرآن کی تلاوت پوری ہوئی. اس نے ہاتھ پھولوں کا مولا کو پہنانا چاہا، مولا نے روک دیا اس کو. مکھی آئی وانٹ گنان. گنان تو پروگرام میں نہیں رکھا. اب تو مکھی گھبرایا. سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا چھوٹا سا، 12-14 سال کا. اس کو بلایا. مولا نے گنان سنا، خوش. مولانا امام سلطان محمد شاہ چھوٹے تھے، آپ کی حیدرآباد میں نہیں لیکن کراچی میں پیدا ہوئے، ادھر ہی بڑے ہوئے. 3 برس تک کراچی میں ہی رہے. تو جب ہی مولا بامبے گئے تو ان کی جو دیکھ ریکھ رکھنے والی دایا تھی وہ ان کو جھولا جھولا دے.
اور جنان کی لوری بولے، جنان بولے تو مولا سوچا۔ ایک دن کمریا حاجی مولا کو ملنے گئے، 3.5-4 برس کی عمر ہوگی، تو دایا نے آ کے کہا کہ مولا سو رہے ہیں، حالانکہ سوئے نہیں تھے اور گھوڑے میں لیتے تھے، جاگتے تھے۔ تو دایا نے آ کے ان کو کہا کہ وہ سو رہے ہیں، تو حضور نے کہا نہیں میں سو نہیں رہا۔ کمریا حاجی آئے، بات چیت کی، سلام کیا۔ حاجی کمریا ہم سوتے ہیں جنان بولو، اور حاجی کمریا کھڑے کھڑے جنان بولتے ہیں اور مولا سوتے ہیں۔ جنان کے اندر نور ہے، جنان میں نور ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں ہمارے بدن کے اندر بہت سے گلینڈز ہیں، جیسے کہ تھائرائڈ گلینڈ یہاں ہے، اور بھی بہت سے گلینڈ ہیں۔ مونگ کے دانے جتنا ایک گلینڈ ہے، پینیم گلینڈ ہمارے برین کے نیچے ہے، پینکریاس ہے، یہ بھی ایک گلینڈ ہے جو ہمارے لیور کے نیچے ہے۔ ایسے بہت سے گلینڈ ہیں، لیکن ابھی تک ان کو پتہ نہیں لگا۔ 40-50 گلینڈ کچھ بولتے ہیں، کوئی کم کہتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں 72 گلینڈ ہیں۔ ابھی تک 72 تک یہ پہنچے نہیں۔ تقریباً 70-80 برس پہلے 4-5 گلینڈ جانتے تھے، ابھی بڑھتے 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 اتنے ہو گئے ہیں، لیکن پیر کا جو فگر ہے 72 وہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی، لیکن ایک دن کریں گے۔ کس نے حساب کیا تھا کہ ایک آدمی کے 21,600 روز دم کٹتے ہیں؟ جنان میں ہے 21,600 دم دن میں کٹتا ہے۔ ہمارے جنانوں کے اندر سائنس پڑھنے والے بچوں کو میں کہتا ہوں، یہ جو روشنی ہے اس کے ماپ کے لیے، یعنی کہ ہم نے روشنی کو ماپ کے طور پہ یوز کیا ہے، اور اس کی اسپیڈ کے ماپ کو ہم ایسا کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر یہ جو روشنی ہے اس کی اسپیڈ کتنی؟ 1,86,300 مائل، 186,300 مائل پر سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں روشنی اتنی تیز بھاگتی ہے۔ یہ جو ایکویشن یا یہ میجرمنٹ ابھی سائنس میں یعنی ڈھونڈی ہے، لیکن اگر 900 برس پہلے اس شمس کے جنان میں ہم کو یہ تیز ورش ملے، تیز یعنی لائٹ، ورش یعنی سال، نوری سال، لائٹ ایئر، اس شمس کے 900 برس پہلے یہ ایکویشن، یہ نوری چیز ہے زندہ۔ پیروں کا جو نور ہے وہ محمد کا نور ہے، اور محمد کے نور نے ساری کریشن بنائی۔ اس لیے محمد کا نور جو جانتا ہے، پیر جو جانتے ہیں، وہ دنیا میں کوئی اور دوسرا نہیں جان سکتا۔ ہمارے اندرونی حالات کے بھی بہت ایسے ذکر کیے ہیں۔ جنان جو ہے حضرت امام فرمایا ونڈرفل ٹریڈیشن ہے، اس کو سنبھال کے رکھو تاکہ تمہاری آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ملے، لیکن ہم نے ابھی سے اس کے پاؤں کاٹنے شروع کر دیے۔ جماعت خانوں کے اندر جنان گھٹ گئے، گھروں میں جنان بولنے والا کوئی نہیں رہا، اور جماعت کے اندر سے ہی جنان کے دشمن پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے جنان پڑھے ہی نہیں، اگر پڑھ کے کچھ بولے نا تو سمجھے کہ بھئی یہ فلانی چیز ہے۔ پیروں نے ہندوستان کی زبان کا فائدہ اٹھایا۔ ہمارے جنانوں کے اندر 24 قسم کی زبانیں یوز کی گئی ہیں۔ عربی الفاظ ہیں، فارسی الفاظ ہیں، ہندی الفاظ ہیں، سنسکرت ہے، پنجابی ہے، کشمیری ہے، مراٹھی ہے، سائکی ہے، سندھی ہے، گجراتی ہے، کاٹیا واڑی ہے، مدراسی ہے،
24 زبانیں ہمارے ینانوں کے اندر استعمال میں آئی ہیں تاکہ سب لوگ اس کو سمجھ سکیں. اجڑ کھیڑا تو پھر وسے. ابھی کھیڑا یہ مراٹھی لفظ ہے. کھیڑا کہتے ہیں گاؤں کو. اسی طرح سے گتین سب گتین شاہ کے کھڑے ہمایو یہ بنگالی ہے. ہم بعض دفعہ گتیوں پڑھتے ہیں لیکن اوریجنل سب گتین یعنی سب جماعت کے جتنے بھی گت میں بیٹھے ہیں یہ بنگالی ہے. اور پنجابی میں تو ایسا کتنے گنان ہیں. سبھاگا کا گنان ہے. پیر پسار پیاز کے چوکے. ابھی چوکا کیا کچن کے اندر عورتیں کھانا پینا پکاتی ہیں. وہ ایک چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے اس کو چوکا کہتے ہیں. ایسے کتنے ہی گنان ہیں جن کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں جاننے چاہیے مگر استاد کے بغیر سمجھ نہیں آتی. اور گنان ان گنانوں میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی. ایک گنان ہے آپ کو مثال دیتا ہوں. انل پنکھی انل پنکھی یعنی پرندہ. انل پنکھی بیاشا گگن وچ واسا جی. پنجابی گنان ہے. انل پنکھی بیاشا گگن وچ واسا جی. پنکھی آسن ڈھارے جگ رکھ نہیں کہ ماں بیاشا کر دے جو جی. پیر کہتے ہیں ایک پرندہ ہے اس کا نام دیا ہے انل اور وہ آسمان میں ہی رہتا ہے. گگن میں چواتا زمین پہ آتا نہیں. وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور سو جاتا ہے. نیچے اترتا رہتا ہے اترتا رہتا ہے اترتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے اوپر سے کوئی چیز زمین کی طرف آئے تو اس کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ 32 فٹ ایک منٹ میں. 32 فٹ ایک منٹ میں چیز نیچے گرتی ہے. ابھی اس رفتار سے سمجھ لو کہ کبھی اس کو گھر جا کے حساب کر لینا. اس کو کبھی سونا ہے تو 2-4 گھنٹے تک سوئے نا. پنکھی آسن دھارے پانکھ کھول کے آسن دھارے یعنی اس طرح رکھ دیتا ہے سو جاتا ہے. نیچے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے. جب زمین کا ایٹماسفیئر فیل کرتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے پھر وہ اڑ جاتا ہے. مگر یہ زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر نہیں ہے. زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے لیکن 350 سے 400 مائل ہے. یہ 350-400 مائل سے اور اوپر یہ پرندہ ادھر رہتا ہے جس کی تعداد کیا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں. سائنٹسٹوں کو پتا نہیں. اور یہ جو اسپیس شپ والے اوپر گئے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں. لیکن ان میں سے ایک نے اتنا ضرور کہا کہ وہاں مجھ کو عجیب عجیب چیزیں نظر آئیں اور بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے ذرے اتنے مجھے نظر آئے کہ ہمیں پتہ نہیں لگا کہ کیا ہے. انشاءاللہ 2, 5, 10, 20 برس میں جب اور اسپیس انجینئرنگ جو ہے بڑھ جائے گی تو ان کو وہ ایسی چیزیں بھی ملیں گی کہ جو ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کسی گنان میں اور یہ اچھا گنان ہے پنجابی کا ہے جی. واشنگ ناگا واشنگ ناگ ایک ناگ ہے اس کو نام دیا پیر نے واشنگ. یہ واشنگ مشین نہیں صرف نام ہے اس کا. واشنگ ناگا بیاشا زمین آسمان دکڑا جی.
عورتیں کڑا پہنتی ہیں. ایسا کڑا کیا ہے؟ گول بینگل کی طرح. واٹنگ ناگا دیا شاہ زمین آسمان دا کڑا جی. سوا ہاتھ پوچھل کھاوے سوا ہاتھ پوچھل کھاوے رکھ لیں کائماں بیا شاہ کل دے جولیوں جی. ایک بہت بڑا سانپ ہے لاکھوں مائل اور اس کی جو پوچھ ہے دم وہ اس کے منہ میں ہے. یہ سانپ ہر روز 22.5 انچ اپنی دم کھا جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ جو چکر ہے یہ چھوٹا ہو رہا ہے. سانپ نے جو چکر بنایا ہے تو 1.25 ہاتھ یعنی 22.5 انچ اپنی دم کھا لیتا ہے. تو یہ جو چکر ہے یہ چھوٹا ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے. پیروں کے قربان جائیں قربان جائیں. واللہ کیا بات کہی ہے. میں اگر سائنس کا اسٹوڈنٹ نہ ہوتا تو شاید میں یہ چیزیں نہ سمجھ سکتا. ان گنانوں کے دشمن اسکالرس کو میں کہتا ہوں اس کو حل کرو. یہ زمین چاند کے ارد گرد دوڑ رہی ہے. یہ سانپ کی طرح یہ چکر ہے سورج کے ارد گرد. اس کو کہتے ہیں آربٹ. انگلش میں زمین سورج کے ارد گرد بھاگ رہی ہے، اس کو آربٹ کہتے ہیں. معلوم ہے کہ کیا سپیڈ ہے اس کی؟ نکلنکی گیتا کے اندر ہماری ایک شاستر ہے نکلنکی گیتا، اس میں اس کے حساب ہیں مگر وہ حساب یوجن کے اوپر تعلق رکھتے ہیں. اس کی میجرمنٹ کا حساب یوجن میں آتا ہے. ایک یوجن 6 مائل کا ہوتا ہے اور ایک کوس 2 مائل کا ہوتا ہے. پرانے زمانوں کے اندر یہ مائل اور کلومیٹر نہیں تھے تو پیروں نے اس زمانے کے حساب سے یوجن یعنی کہ 6 مائل کوس 2 مائل. تو یہ جو زمین ہے سورج کے ارد گرد 3 گھنٹے میں 2 لاکھ مائل بھاگتی ہے. تو 71,000 مائل پر آور کے نزدیک 70,000 لے لو. ایک میل تقریباً 1.6 کلومیٹر کا ہے. تو 1 لاکھ سے زیادہ کلومیٹر 1 گھنٹے میں ہماری جو زمین ہے بھاگ رہی ہے اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں لگتا. 3 گھنٹے میں 2 لاکھ میل بھاگتی ہے اور اس کو 365 دن لگتے ہیں. کمپیوٹر کا حساب کرو. 70,000 مائل پر آور اور 365 دن 65 دن اس کو لگتے ہیں. یہ زمین آسمان کا کڑا ہے اور ہر روز 22.5 انچ گھٹ رہا ہے. یعنی زمین کی جو سفر ہے ہر روز 22.5 انچ گھٹتی جاتی ہے. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ زمین ہمارے پیروں کے کہنے کے حساب سے 4,25,000 برس اور جیتی رہے گی. زمین کی باقی عمر جو باقی ہے مجھے معلوم ہے کہ زمین کتنے برس پرانی ہے مگر میں آپ کو وہ یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتا. لیکن زمین کے 4,25,000 برس باقی ہیں. ان میں سے تھوڑے برسوں میں یعنی کہ 100 برس سے تھوڑا زیادہ ایسا بنے گا کہ دنیا کے اندر گناہ بالکل مٹ جائیں گے، بدیاں مٹ جائیں گی، جرم کرائم مٹ جائیں گے اور 1.25 لاکھ برس تک اس دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہوں گے. یہ زمانہ نزدیک میں آنے والا ہے. تو 1.25 لاکھ برس یہ نکال دو
تو باقی کے جو 3 لاکھ برس بچیں گے اس 3 لاکھ برس کے اندر دنیا کے اوپر کوئی بھی جاندار نہیں ہوگا، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ زمین سورج کی طرف جا رہی ہے اور اس کی سپیڈ دی گئی ہے. ہم اس کا ٹائم نکال سکتے ہیں اور ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ زمین کو سورج تک پہنچنے کے لیے کتنا عرصہ لگے گا. 3 لاکھ برس لگیں گے، مگر وہ 3 لاکھ برس میں انسانیت، جانور، ویجیٹیشن وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں. اور زمین کوئلے کی طرح لال اور تپی ہوئی ہوگی اور یہ سورج کی طرف بھاگے گی. اس کو 3 لاکھ برس لگے گے، یہاں تک کہ اتنی نزدیک جب یہ پہنچ جائے گی کہ سورج کی گریویٹیشن میں آ جائے تو سورج اس کو پل کر کے اپنے اندر فنا کر لے گا. یہ ہمارے گنانوں میں سے نکل کے میں نے آپ کو یہ سائنٹیفک چیزیں بتائی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیوں نے گانے گائے اور اسماعیلیوں نے پیروں کے نام لکھ دیے. کیا ان صوفیوں کو یہ پتا تھا کہ جو آج سائنس کو بھی پتا نہیں ہے؟ گنانوں کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. میری زندگی اس میں سے نکل گئی اور گنان پڑھنے میں خوشی حاصل ہوتی ہے. گنان پڑھو اور سمجھو. گنان پڑھنے سے انسان اچھا بنتا ہے. گنان پڑھنے اور سمجھنے سے انسان میں روحانیت پیدا ہوتی ہے. اگر گنان گھروں میں پڑے جائیں تو ان گنانوں کی برکت سے گھر کے جھگڑے بھی مٹ جائیں. کہ جو ہم سنیما کے گان بولتے ہیں اس کے اندر ایسی واحیات چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں یہ فلمی گانے سن کے تو روحیں بھاگ جاتی ہیں، فرشتے چلے جاتے ہیں، شیطان کی مرید چلے آتے ہیں. اگر ہم گنان بولیں تو ان گنانوں کی روحانی طاقت سے ہمارے گھروں کے اندر فرشتے آنے، روحیں آئے، ہمارے اندر نیکی اور اعلیٰ خیالات پیدا ہوئے. صاحب تیرا عاجزی دیکھو فراست کبیر دن کی. صاحب تیرا شاہ کرم ہو یادی فضل جو کیسی عاجزی ہے. تیرا کرم ہوئے، تیرا فضل ہوئے. ہم بندوں کو ساری میاں کرو تو چھوٹیاں یاری چھوٹیاں. الفاظ کے ساتھ ساتھ جو ٹیونز ہیں وہ پیروں نے سلیکٹ کی ہیں. بعض ایسی ٹیونز ہیں کہ آنکھوں میں سے پانی آ جائے، بعض ایسی ٹیونز ہیں کہ انسان میں اسپرٹ پیدا ہو جائے، بعض ایسی ٹیونز ہیں کہ مولا کے عشق کے اندر آدمی خوشی میں ناچنے لگ جائے. ہنس پوری نظر مانڈو رچایا، ہنس پوری نظر مانڈو رچایا، مانڈو شام تیرا وہ بھائی. ہنس پوری نظر ماں ڈالیوں میں تو آدمی ناچنے لگے. پیشمس ناچا کرتے تھے، مولا کے عشق و محبت میں آ گئے. آدھی رات ہو گئی، آپ ستوینی نکالو، بوجھ نرنجن نکالو، اس میں جدائی کی باتیں کرتا ہے مولا. اے مولا تیری جدائی میں دکھ ہوتا ہے. یہ ہے کہ رسم کبیر دن کی جو بڑی محنتی ہے، آدم آد نرنجن، اس کے اندر بھی جدائی ہی کی باتیں ہیں. لیکن گنانوں کو سمجھنے کے لیے کم از کم 10-20 زبانوں کا تجربہ ہونا چاہیے اور پرانے 600-800 برس پرانی ہندوستان کی کلچرل تاریخ سمجھنی چاہیے تاکہ ہم کو پتہ لگے کہ اس زمانے میں یہ کیوں کہا گیا. جیسے کہ
ہمارے جنانوں کے اندر پیروں نے اپنے آپ کو عورت کے طور پہ پیش کر کے امام کی تعریفیں کی ہیں، لیکن یہ تو نئی بات نہیں. بہت سے صوفی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت کے طور پہ پیش کیا، کیونکہ نر تو ایک ہی ہے. جتنی روحیں خدا نے پیدا کی ہیں وہ سب مادہ ہیں، یعنی کہ ناری روپ میں ہے، فیمینین ہے. صرف ایک پروردگار اللہ کی ذات ہے. اے جی اللہ ایک قسم، سب کا قسم کہتے ہیں شوہر کا. اللہ صرف وہی ایک قسم ہے، باقی سب فیمینین ہے. یہ صوفیزم. اور عورت اپنے آپ کو جس طرح شوہر کو سونپ دیتی ہے اپنا آپ، یہاں یہ تھیم ہے جو یہ اسکالروں کو پتا نہیں کہ عورت کے کیوں پیش گوئی کی گئی. یہ روحانی چیزیں ہیں، اور ان روحانی چیزوں کے اندر جب ہم سمجھداری حاصل کرتے ہیں، اے مومنو، ہمارے دل کے اندر ایسا عجز و انکساری، ایسا رودن رونا پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے حضرت یحییٰ نبی رویا کرتے تھے. یحییٰ نبی ساری زندگی روتے تھے، اور نام پڑ گیا روتے ہوئے نبی. جبریل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں یحییٰ، اللہ پوچھتا ہے کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے خدایا تیری جدائی میں روتا ہوں. فرمایا اور رو. رونا ہے وہ عشق کی بات ہے، جدائی محسوس کرنے کی چیز. یہ بیت الخیال ہے. یہ بیت الخیال دینداروں کہ ہم اس پروردگار کے نور سے جدا ہو کے کروڑوں برسوں سے دنیا کے اندر پھرتے پھرتے یہاں تک آئے. پھر کہتے ہیں چلتا چلتا ہمیں تھک ہی گیا، میں اب تھک گیا. اے مولا، اب تو تیرے نور میں واپس آنے کو دل چاہتا ہے. ہمارا یہ طریقہ روحانی طریقہ ہے، اور وہ بیت الخیال ہے. بیت الخیال سخت ہے، مشکل ہے، بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. اور بیت الخیال میں سب سے بڑی مشکل چیز صبر ہے. صبر، کیونکہ بیت الخیال کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، 10 برس ہو گئے، 20 برس ہو گئے، ارے زندگیاں نکل گئی، پھر بھی نور نہیں دکھا، مگر عبادت نہیں چھوڑی. کیونکہ عابد کا کام یہ ہے عرض کرنا، بھیک مانگنا بھکاری کا کام ہے. بھکاری یہ نہیں کہتا کہ مجھے اتنا دے یا اتنا نہ دے. بھکاری بھیک مانگتا ہے. دنیا کے بھکاری تھک کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو عابد بھکاری ہے وہ مانگتا رہتا ہے، اس کو ملے کہ نہ ملے، مگر وہ صبر کر کے مانگتا رہتا ہے. اور جب موت آتی ہے تو خدا اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے. جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کے اس کو دودھ پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ روحانی ماں بھی تو ہے نا. جیسے کہ نبی کا جو نور ہے وہ روحانی ماں کا سب روپ ہے. پیر وہی ہے. اے مومنو، ہم نے اسماعیلی مذہب کو سمجھا ہی. جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی شکر ہے. کم از کم مولا کے گھر پہ تو آتے ہو برکتیں لینے کے لیے، لیکن دعا میں کیا پڑھا ہمیں پتہ نہیں، گنان میں کیا پڑھا ہمیں پتہ نہیں. ہم بیٹھے ہیں یہاں، گھومتے ہیں باہر، خیال سے دل میں خیال کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. ارے دعا کے اندر سجدہ آ گیا، ہم بیٹھے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں، کیا بھی دکان پہ گئے تھے، ارے یہاں تو دعا تو پڑھنے پہلے دکان کے بعد میں جانا. ہمارے خیالات جمتے نہیں، لیکن پھر بھی آؤ سمندر کے کنارے پہ آؤ، سمندر کی ٹھنڈی ہوا تو ملے گی. اندر پاؤں نہیں ڈالو گے تو سمندر کی ٹھنڈی ہوا آپ کو غنودگی پیدا کر دے گی، نیند آ جائے گی. مولا کے دربار میں آ کے دھیان لگاؤ، لیکن کبھی دھیان ہٹ بھی گیا ہے تو معافی مانگ لو، پھر دھیان لگاؤ.
اور دینداروں صبح اٹھا کرو، صبح اٹھا کرو، عبادت کرو، کیونکہ ہمیں کوئی معلوم نہیں، کچھ پتا نہیں کب ہماری موت آ جائے، اور ہمیں سب کو ایک دن مرنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، امیر، غریب، سب ایک دن چلے جائیں گے۔ ہم جتنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں 100 برس کے بعد ہمارے میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، ہمیں مرنا ہے اور لازم مرنا ہے۔ وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے، ناستک ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو مانتے نہیں، انگلش میں کہتے ہیں ایتھیسٹ۔ ان کو پوچھو کہ بھئی تم کسی دن مرو گے؟ کہیں گے آف کورس۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں، یعنی موت کتنا بڑا سچ ہے، موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خدا سے انکار کرنے والے کافر بھی موت کو مانتے ہیں۔ تو جب ہم مر جائیں گے، مولا کے حضور میں کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس جواب ہے کچھ؟ گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی موت شوق میں پڑے ہوئے ہیں، تیری میری میں پڑے ہیں، ذرا کچھ بات ہوتی ہے تو جھگڑا کر بیٹھتے ہیں، مارا ماری کر بیٹھتے ہیں، ہم کو کچھ 4 پیسے کی کچھ نفع ہوتا ہو تو جھوٹ بولنے میں کوئی بات نہیں، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیاں، حیوان جیسی ہماری زندگیاں۔ اب ہم جماعت خانے میں آ کے گنان سنے، ہم نے تو دھیان ہی نہیں دیا کہ گنان میں کیا بولا گیا۔ آشا جی ہم کچھ نہیں تمہیں چھو سرویشوا تمہاری ہمنیاں۔ کیا راگ ہے ہنر کہ اس پیر نے بنایا ہے، 505 اننت اکھاڑے کے، زمین آسمان کا علم اس نے بھر دیا، آنے والے زمانے کی باتیں کر دی، یہ دیت کلیگا کب آئے گا، کب مارا جائے گا، کیسے مارا جائے گا، اس کا لشکر کتنا ہوگا، مولا کا لشکر کتنا ہوگا، اور وہ کیسا بڑا پاورفل ہے، کیا کیا کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ اننت اکھاڑا پڑھو تو آش کر اٹھو، اے مولا میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، میں تو تیری غلامی میں پڑا ہوں۔ سروے جیو تمہاری سروائے لاگا، تمہیں چھو نر اوتار۔ یا مولا جتنے بھی جیو ہیں، جیو یعنی خالی انسان نہیں، یہ کاکروچز ہیں، یہ انسیکٹس ہیں، یہ مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، جرمز ہیں، بیکٹیریا ہیں، جو کچھ بھی ہے، جتنے جاندار ہیں وہ سب تیری غلامی میں ہیں، کیونکہ جو جان ہے وہ خدا تعالیٰ ہے، جان خدا ہے، اور اس لیے خدا نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا ہے الحی۔ حی کہتے ہیں زندہ کو، زندہ کون ہے کہ جس میں زندگی ہے، خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الحی، وہ جان ہے، وہ خدا ہے۔ تو میں نے آپ کو آج بہت سٹل گہری امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں گنان کی، اور سمجھو اور گنان بولو۔ ہے جی آنند آنند کریوری کی سرو اول شام تمہیں پایا۔ آپ آخر میں جی لگا دیتی ہو، جی کی نہ پوچھی ہوئی ہے،
ایسا ہی स्वामी महाराज जी आप बोलते हो ए स्वामी महाराज एक इधर है गिनारों को बिगाड़ो मत उसकी असली हालत पे रहने दो स्वामी महाराज जी हरिया सो हरिया सुकारी हरिया सुका भी हरिया कैसी जबान और उसकी बंदिश बनाई है सूखा भी हरा हरा तो है ही मगर सूखा भी हरा है अगर जो होवे नजारा तुम्हारी मौला तू जो नजर कर दे तो सूखा भी हरा हो जाए ये वो है कि जिसकी निगाहों से नूर बरसता है इमाम का दीदार करो तो इमाम हर एक के साथ आंख मिलाता है हर एक के साथ और जब तक आंख से आंख नहीं मिली तब तक दीदार का लाभ नहीं मौला की आंख में आंख जब मिला के उसको देखो और वो सबको देखता है वो सब कुछ जानता है हमारे दिलों की बातें जानता है इस मौला को प्यार करो अलेक्जेंड्रा हॉल में लंदन के अंदर मौला का प्रोग्राम था 14,000 आदमी थे 2 लड़के बड़ी फैमिली में से 18-20 बरस की उम्र वो जब उस वक्त पहुंचे कि जब गिनान बोला जाता था तो ये पीछे बैठ गए एक लड़का वो दूसरे को कहता है डू यू थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज तेरे को लगता है कि ये यानी मौला ये गिनान की जबान समझता है चुप रहे लाइन में गए जब इसकी टर्न आई मेहमानी रखने के लिए 2 भाई थे जब ये मेहमानी पेश की तो जिस लड़के ने कहा था कि डू यू थिंक ही अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज सब उसको कहते हैं इमाम अंडरस्टैंड ऑल लैंग्वेज चुप हो गया कि इतनी दूर से इसने सुन लिया लेकिन क्या हुआ उसका ईमान मजबूत हो गया रोज जमात खाने आने लग गया ये दिलों की बातें जानता है ये अल्लाह का नूर है और हकीकतन नूर है इस पेश का दूसरा दिखाओ तो सही है ख्वाजा हसन निजामी 1935 में दिल्ली में ऑल मुस्लिम पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी तो ख्वाजा हसन निजामी खड़ा हुआ कहता है मुसलमानों डॉक्टर इकबाल भी थे वहां है मुसलमानों हम मुसलमान इमाम मेहदी के आने की इंतजार कर रहे हैं न मालूम इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे लेकिन एक शख्सियत ऐसी है कि जो इस दरजे की है और वो ये नामदार आगा खान है मैं आपको कहता हूं इसको तो अब मान लें और अगर इमाम मेहदी आएंगे तो ये दोनों फैसला कर लेंगे आपस में से सच्चा कौन है कैसी बात की हजरत इमाम हम शुक्रगुजार हैं कि अभी तक हमारे अंदर बैठा है वो वक्त दूर नहीं कि जब मुसलमान इसको पहचान लेंगे हमको नजदीक नहीं आने देंगे उस वक्त हम पछताएंगे वो वक्त दूर नहीं यानी मैं ये नहीं कहता कि 2000 में हो जाएगा 5 बरस लगे 10 बरस भी लगे लेकिन इसी हजरत इमाम के जमाने के अंदर ऐसी चीजें बनेगी कि इमाम हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा यानी खोजा इस्माइलियों से लेकिन ये ताजिक है चीनी है अफगानी है ईरानी है जो खोजे नहीं हैं उनके पास चला जाएगा क्योंकि हमने खूब लाभ उठाया हमने खूब मजे किए मौज की
دکھ بھی دیے مولا کو، ستایا بھی، مگر پھر بھی اس نے رحم کیا، پھر ہم کو اس کی قدر ہوگی۔ اور جو پہلے ہر برس دیدار ہوتا تھا، اب ہر برس دیدار نہیں ہوتا، یہ وقفہ بڑھتا جائے گا۔ مگر یاد رکھو، جس طرح ہم ٹی وی کے اوپر کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، آپ کے دماغ میں ایک ٹی وی ہے جو رات کو بیت الخیال کی عبادت میں چالو ہوتی ہے، اس میں آپ مولا کو دیکھ سکو گے۔ وہ ٹی وی آپ کے پاس ہے، صبح اٹھو اور عبادت کرو، مولا کو دن بھر یاد کرو، دن بھر یاد کرو، بدیوں سے بچتے رہو گے، گناہوں سے بچو گے، حادثوں سے بچو گے، بلاؤں آفتوں سے بچو گے، اور دن بدن روحانی طاقت بڑھتی جائے گی۔ مولا کو خوب یاد کرو، سارا دن یاد کرو۔ اور اگر مسلمان آپ کو پوچھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو معلوم نہیں امام کون ہے اور کہاں ہے، قرآن شریف میں امامت کے جواز میں آیتیں بھری پڑی ہیں، مگر سمجھداری نہیں ہے۔ تم امام کو خدا کہتے ہو، ارے بھائی کس نے تمہیں کہا کہ ہم آغا خان کو خدا کہتے ہیں؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم آغا خان کو اتنا پیار کرتے ہیں جتنا خدا کو کرتے ہیں۔ میں نے یہ بات 2000 مسلمانوں کے اندر کیپ ٹاؤن میں، یعنی کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر، کیپ ٹاؤن میں نہیں لیکن پریٹوریا جو دارالخلافہ ہے، مجھ کو یہی کہا گیا، پوچھا گیا، اور ساتھ مولوی بیٹھے تھے، جو چیئرمین تھا وہ بھی مولوی تھے۔ مجھے یہ سوال کیا گیا، میں نے کہا ہم آغا خان کو خدا نہیں کہتے، لیکن ہم آغا خان سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ خدا کہنا اور چیز ہے، محبت کرنا اور چیز ہے، ہم اس کو محبت کرتے ہیں۔ مجنو کو کسی نے کو کافر نہیں کہا، حالانکہ وہ لیلا کو اتنا چاہتا تھا کہ خدا کو کہتا ہے کہ تو لیلا کی شکل بن کے ہاتھ میں سجدہ کر۔ اس کو محبت کو عقل نہیں سمجھ سکتی، اس کو محبت اور چیز ہے۔ نبی کریم جو تھے اس کو پیار کرنے والے ایسے بھی تھے، ابو ذر غفاری جیسے، کہ نبی کے اوپر عاشق تھے۔ اے مومنوں، کیا کروں، دل تو چاہتا ہے کہ میں بولتا ہی رہوں، بولتا ہی رہوں، بولتا ہی رہوں، مگر پھر بھی میں آپ کو سب کچھ سمجھا نہیں سکتا۔ اتنا ضرور کہتا ہوں، رسول اللہ کے زمانے میں نبی کریم کی جو پریکٹس تھی مذہب کی، وہ ہمارے پاس ہے۔ نبی نادی کرتے تھے، مہمانی کھاتے تھے، رسوم لیتے تھے، نیاز پلاتے تھے، بیت الخیال سکھاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے عبادت بھی کراتے تھے۔ ہم جس طرح اپنے حضرت امام کو مہمانی پیش کرتے ہیں، اس طرح اس زمانے کے اندر بھی لوگ نبی کے پاس مہمانی لے جاتے تھے۔ یہ وہی نور ہے کہ سلسلہ بسلسلہ چلا آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں سکھائیں، سٹل چیزیں جو مٹ گئیں، آج ہمارے پاس ہیں۔ نبی کریم نے چاند رات کی مجلس بنائی، جو بعد میں ہم لوگ بھول گئے، اور امام سلطان محمد شہزاد صاحب نے چاند رات کی مجلس بنائی۔ یہ چیزیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں کہ ہر پورنم کی رات کو نبی بالکل باہر آ کے تو مجلس بنایا کرتے تھے۔ سب کے سب مسلمان نہیں آتے تھے، وہ مسلمان آتے تھے کہ جو نبی کے پاس جا کے پوچھا کرتے تھے، یا نبی نماز کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ تو حضور ان کو رستہ دکھاتے تھے، اور یہ مسلمان بیٹھے ہوتے تھے، نبی ان کو واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یا نبی کیا ہم اس زندگی میں موت تک یا قیامت میں ہمیں اللہ کا دیدار ہو سکے گا؟
حضور نے فرمایا ضرور. نگاہ اونچی کی، فل مون تھا. نبی کہتے ہیں تم چاند کو دیکھتے ہو؟ عرض کی ہاں یا نبی، اس طرح تم خدا کو دیکھ سکو گے. اور یہ تو کتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ امام کا جو چہرہ ہے وہ خدا کا چہرہ ہے. جیسے کہ رسول اللہ نے علی کے لیے کہا کہ علی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے. میں امرتسر میں پیدا ہوا ہوں. ہمارے ادھر ایک مولوی تھے عبید اللہ، سنی، اور مجھے پرسنلی یاد ہے اس آدمی نے ریسرچ کی اور ایک کتاب لکھی. 600 پیج کی کتاب ہے، لیکن ساری کتاب علی کی تاریخ میں جمع ہے، ساری کتاب. اور اس نے لکھا ہے کہ اگرچہ میرے سنی بھائی میرے خلاف ہو جائیں گے، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں حق بیان کروں، اور میں حق بیان کر رہا ہوں. عالموں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے علی کی شناخت کی، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ علی ہمارے اندر موجود ہے. مولا کو یاد کرو، مولا سے محبت کرو، عبادت کرو، صبح اٹھو عبادت کرو. اے مومنوں، دین و دنیا کی نعمتیں اور دولتیں پاؤ گے. مولا آپ کو سکھی آواز کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، فرمان بردار مومن بنا دے. مولا اپنی معرفت دے دے، دسوں سکرت میں پورا رکھے، آسمانی زمینی نعمتیں بخششیں دے دے، آسمانی زمینی بلائیں آفتیں دور کرے. مولا ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. مولا آپ کو، آپ کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے رہے. مولا آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا کی نعمتیں بخشے، اعلیٰ مومن بناوے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولا سکھی اور آباد کرے.